السلام علیکم۔ حج عمرہ ٹی وی میں آج آپ لوگوں کے لیے جو نئی نیوز آئی ہیں ان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی نیوز ایسی آتی رہتی ہیں جو کہ حج پر جانے والے تمام لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر جانکاری حاصل کیجیے۔ عازمین حج کی تعداد کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، اور بھی آگے نئی معلومات آپ کو ملیں گی۔ عازمین حج کی تعداد کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، ویکسین بنیادی شرط ہے۔ حج اسکیمیں تیار کی جا رہی ہیں، مکمل ہونے پر عازمین کی تعداد کا اعلان ہوگا۔ یہ نیا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح المشات نے اس سال عازمین حج سے متعلق شرائط کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس سال حج کے عازمین کی اہم ترین شرط ویکسین ہے۔ امیدوار ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکا ہو یا کوئی ایک خوراک لی گئی ہو۔ اب ایک خوراک کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک ویکسین ایسی ہے جس کی ایک ہی خوراک دی جاتی ہے، یعنی کہ کچھ ویکسین ایسی ہوتی ہیں جن کو 15 یا 20 دن کے وقفے سے 2 خوراکیں لگائی جاتی ہیں، اور ایک ایسی ویکسین ہے آئی تھنک جانسن اینڈ جانسن کی جو ویکسین ہے اس میں صرف ایک خوراک ہی دی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے 2 خوراک والی ویکسین لی گئی ہو یا پھر کسی نے ایک خوراک کی ویکسین لی گئی ہو تو اس کو ویکسین لینے کے بعد یا پھر کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد صحت پا چکا ہو۔ اس سال حج کے عازمین کی بنیادی شرط یہی ہوگی کہ وہ ویکسین لگا چکا ہو۔ اس سوال پر کہ کیا کرونا وبا سے زیادہ متاثر ممالک کو اس سال حج سے مستثنیٰ رکھا جائے گا، ڈاکٹر عبدالفتاح المشات نے کہا ہے کہ حج کا طریقہ کار جامع ہوگا۔ اس کے تحت کسی خاص ملک یا کسی ادارے کی نشاندہی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت حج اور عمرہ متعلقہ اداروں کی شرائط سے حاجیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے والے تمام قواعد و ضوابط، انتظامات اور اقدامات ترتیب دے رہی ہے۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے والے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سال 60,000 افراد کو حج کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے اس بات کو افواہ قرار دیا۔ نائب وزیر حج نے کہا کہ ابھی تک اس سال عازمین حج کی باقاعدہ تعداد متعین کی گئی ہے اور نہ ہی اس کا اعلان ہوا ہے۔ حج اسکیمیں تیار کی جا رہی ہیں، مکمل ہونے پر حاجیوں کی تعداد کا اعلان کیا جائے گا۔ مسجد الحرام میں سینیٹائزنگ کے لیے مزید 10 روبوٹ انسانی مداخلت کے بغیر 5 سے 8 گھنٹے تک ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد الحرام میں مزید 10 روبوٹ فراہم کیے ہیں۔ یہ روبوٹ خودکار پروگرام کے تحت مسجد کے مختلف حصوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں وباؤں کے انسداد اور ماحولیاتی تحفظ ادارے کے ڈائریکٹر حسن السویری نے بتایا کہ روبوٹ سے زائرین کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کی کارکردگی اور معیار بہترین ہے۔ حسن السویری نے بتایا کہ روبوٹ بیٹری سے چارج ہوتے ہیں۔ ایک روبوٹ انسانی مداخلت کے بغیر 5 سے 8 گھنٹے تک ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ ان سے کام لینا انتہائی آسان ہے۔ ہر روبوٹ میں 23.8 لیٹر سینیٹائزنگ مواد کی گنجائش ہے۔ فی گھنٹہ 2 لیٹر استعمال کر کے 600 مربع میٹر کے دائرے میں بیکٹیریا کا خاتمہ یہ روبوٹ کر دیتے ہیں۔ روبوٹ کیمرے سے آراستہ ہیں اور ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ 192.64 ڈگری تک سامنے کے زاویے کی نشاندہی کر کے اس پر کام کرتے ہیں۔ اسمارٹ روبوٹ یورپ سے CE اسٹینڈرڈ یافتہ ہیں اور ان بنیادی مقصد عمرہ زائرین اور نمازیوں کو نئے کرونا وائرس سے تحفظ فراہم کرنا اور وباؤں کا خاتمہ ہے۔ پاکستان میں سعودی سفیر سے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے ملاقات کی۔ سعودی سفارت خانے کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری بیان کے مطابق سعید نواف المالکی نے اپنے دفتر میں نور الحق قادری صاحب سے ملاقات کی۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی سفیر اور وزیر مذہبی امور نے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔